على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد آج ماہ ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے. آنے والا مہینہ ماہ ذی الحجہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیات میں کچھ قسموں کو ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی. علماء نے فرمایا اس صبح سے مراد یا تو ذی الحجہ کی صبح ہے، یعنی جو چاند نظر آتا ہے ماہ ذی الحجہ کا، یا فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کی صبح ہے کہ جس سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اور فرمایا ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. یہاں پہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ صبح سے مراد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، جن دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس صبح کی قسم ذکر کی گئی، یا پھر عید الاضحیٰ کی صبح کا ذکر ہے کہ جس میں مسلمان رب تبارک و تعالی کے حضور اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. اور ایک عام معنی اس کا یہ ہے کہ ہر دن جب طلوع ہوتا ہے اور صبح آتی ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے والفجر کہہ کے ہر دن کی قسم کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جو وقت ہے اور دن ہے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر پلٹ کر نہیں آتا. جو وقت ہماری زندگی میں گزر جاتا ہے ہم لاکھ کوشش کر لیں واپس پلٹ کر نہیں آتا. اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے وقت کی قدر کی جائے، ہر صبح کی، ہر دن کی اور ہر رات کی. اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ روشنی ظاہر ہونے سے پہلے تمام جاندار رزق کی طلب میں منتشر ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو صبح کی قسم ذکر کی گئی ہے یہ مردوں کے اٹھنے کا بھی وقت ہے، یعنی جب کسی کو انتقال کے بعد اس کی قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور قبروں سے اٹھنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اٹھیں گے تو گویا انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی بھی سورج نکلا ہے. اور پھر سب لوگ اللہ کی مخلوق جمع ہو کے میدان محشر کی طرف آئے گی. محشر یہ حشر سے ماخوذ ہے، مطلب یہ ہے کہ محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ، جو ایک میدان محشر، اس کو میدان محشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ حشر و نشر اور محشر یہ کہتے ہیں ایک جگہ پر تمام لوگوں کا جمع ہو جانا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ لوگوں سے حساب لے گا، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو، کافروں کو جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا. میدان محشر بھی بڑا سخت معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور جو مسلمان ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے موت کے وقت بھی آسانیاں فرمائے گا اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالی اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے ساتھ ایمان کی سلامتی کی دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، تاکہ آخرت کے جو اللہ کے وعدے ہیں ایمان والوں کے لیے ان وعدوں کی تکمیل اسی وقت ہوگی کہ جب بندہ ایمان اپنا ساتھ لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا. تو یہاں اس بات کو ذکر فرمایا گیا. ولیال عشر فرمائے کہ 10 راتوں کی قسم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، تفسیر خازن میں امام خازن نے اس کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ
یعنی جو 1 سے لے کر 10 ذوالحجہ یہ 10 راتیں ہیں، ان کی قسم ذکر کی گئی ہے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ایک بہت بڑی عبادت یعنی حج کی مشغولیت کے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نا کہ بہت سارے لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں، بہت سارے قافلے جا رہے ہیں، اور یکم ذوالحجہ تک تقریباً قافلے جو ہے وہ چلے جائیں گے دنیا بھر سے، اور لوگ جنہوں نے ابھی عمرہ کر لیا وہ حج کے انتظار میں ہیں، کچھ مدینہ منورہ سے آ کر عمرہ کر کے پھر حج کے انتظار میں ہوں گے، کچھ یہاں سے جانے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد جو ہے حج کے انتظار میں ہوں گے، کچھ جو ہے وہ حج تمتع کر رہے ہوں گے، کچھ حج افراد کر رہے ہوں گے، تو یوں مطلب جو ہے وہ حج قران کر رہے ہوں گے۔ تو یہ مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات ہیں، اور پھر 8 ذوالحجہ سے تو باقاعدہ حج کے ارکان جو شروع ہو جاتے ہیں کہ 8 کو حجاج کرام مینا پہنچ جاتے ہیں، 9 کو میدان عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو پھر وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے انہوں نے رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر حلق کروانا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، اور یعنی پہلے کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کروانے کے بعد پھر طواف و زیارہ کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر تمام ارکان یعنی 3 دن کنکریاں مارنے کے بعد حج کے تمام ارکان اٹھ کے مکمل ہو جائیں گے طواف و زیارہ سمیت۔ تو یہ وہ حج کے ارکان ہے، کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں حج کی مصروفیت میں بندے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات ہم عقلی طور پہ ایک لاجیکل بھی بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کاروبار کو شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا جا کے ڈائریکٹ اپنے کام پہ بیٹھ گیا کام شروع ہو گیا، بلکہ اس کے لیے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ اگر بندے نے کوئی دکان کھولنی ہے تو ظاہر ہے پہلے وہ سوچے گا مجھے کاروبار کیا کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے، پھر اس اعتبار سے دکان دیکھے گا، جگہ دیکھے گا مجھے کتنی جگہ چاہیے، پھر ظاہر ہے اس کا ایگریمنٹ ہے یا خریداری کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں اپنے اعتبار سے دکان کی تیاری ہوتی ہے، سجاوٹ وغیرہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر کام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ظاہر جو تیاری کا مرحلہ ہے یہ بھی گویا کہ اس کام کی مشغولیت ہی ہے۔ اور آسان کر دیتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، الحمدللہ ہم اور آپ سب جمعے کی نماز کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، لیکن کیا ہم صبح اٹھتے ہیں آ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے رات میں چل رہا ہوتا ہے کہ کل جمعہ ہے، گھر والوں کو کہا جاتا ہے ہمیں کپڑے جو ہے مطلب یہ والے پہننے ہیں، پھر جمعے کے دن جو وہ تیاری ہوتی ہے، کوئی آفس میں اگر ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیلکولیشن ہوتی ہے کس مسجد میں ہم پہنچے، کس وقت میں ہمیں نماز جو ہے مل جائے گی، اور پھر اس اعتبار سے تیاری ہوتی ہے، بندہ نہا دھو کے تیاری کر کے وضو کر کے پاکی حاصل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اور آنے کے بعد جو بھی اللہ کا ذکر ہے اسے مصروف ہو جاتا ہے، درس ہے، بیان ہے، اور پھر آذان ہے، سنت ہے وغیرہ، اس کے بعد کہیں جا کر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سارا وقت گزر رہا ہے، یعنی غسل کرتا ہے بندہ، کپڑے پہنتا ہے نماز کی تیاری کے لیے، اور پھر اول وقت مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور عام نمازوں میں بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم ڈائریکٹ آ کے نماز شروع نہیں کرتے، بلکہ پہلے ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور آ کر پھر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق فرمایا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسے ہی ہے گویا کہ نماز پڑھنے والا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک عقل کی روح سے اس بات کو ہم سمجھیں کہ فقہا نے لکھا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، دوسری اذان جب جمعے کی ہو جاتی ہے تو جمعے کی اذان کے بعد خطبہ ہے، خطبے کے بعد پھر نماز کی ادائیگی ہے، تو فرمایا کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دیا جاتا، پہلی اذان کا تو جواب دیا تھا، جمعے کی دوسری اذان کا جواب میری کوشش ہوتی ہے فقہی مسائل بھی میں آپ کو ذکر کرتا چلوں، جمعے کی دوسری اذان کا جواب زبان سے نہیں دیا جاتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی آ جائے، دل میں بندہ درود پڑھ لے مگر زبان سے خاموشی لازم ہے اس وقت۔ اسی طریقے سے جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، یا یہاں تک بیان فرما دیا گیا کہ خطیب دائرے کی جب آذان شروع ہوتی ہے دوسری، اس سے پہلے خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، فرمایا کہ اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا، ایون سنتیں تک پڑھنا منع کر دیا گیا۔ کوئی شخص ایسے وقت مسجد میں آیا کہ اب آذان ثانی شروع ہو چکی ہے، خطیب ممبر میں بیٹھ چکا ہے، اب اس کو حکم ہے بیٹھ جائے، وہ سنتیں وغیرہ ادا نہ کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے بھی اپنا پورا جو لوگوں کے لکھنے کا اعمال نامہ ہوتا ہے، لوگوں لکھنے کا ایک جو ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے، اسے بند کر کے فرشتے بھی آ کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آنے والوں کی انٹری کی جا رہی ہے، لیکن جو آ رہے ہیں آذان ثانی کے وقت یا آذان ثانی کے بعد یا خطبے کے وقت، ان کا نام تک نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ سارا جو وقت چل رہا ہے فرمایا یہ انتظار نماز کا ہے، یعنی اب گویا کہ نماز کی بالکل تیاری کے مراحل میں، دوسری آذان جمعہ جب دی جاتی ہے تو اس کا زبان سے جواب نہیں دیا جائے گا، جب خطبہ پڑھا جائے گا تو خطبہ توجہ سے سننا لازم ہے، اور خطبوں کے دوران
2 خطبوں کے دوران جب خطیب بیٹھ جائے، پہلا خطبہ دے کر بیٹھ جائے، تو کہا کہ ان 2 خطبوں کے درمیان دعا کی جائے، اور جب دعا کی جائے تو ہاتھ نہ اٹھائے جائے بلکہ دل میں دعا کی جائے، کیونکہ یہ گویا پورا وقت ایک طرح سے انتظار نماز اور نماز کا چل رہا ہے۔ اسی طرح سے بات چیت کرنا، کلام کرنا، کھانا پینا، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے خطیب کے علاوہ۔ خطیب اگر کس کو دیکھتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ ہے، وہ نصیحت کر سکتا ہے، لوگوں کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ خطبہ توجہ سے سنے، خطبہ توجہ سے سنے، اور خطبہ توجہ سے سننے کے بعد نماز ادا کرے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی تیاری کرے اور آنے کے بعد مسجد میں لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، جیسے ہوتا ہے نا جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے لوگ گردنیں پھلانگ کے آگے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں 2 طرح کے قصور ہیں۔ ایک قصور تو ان لوگوں کا ہے کہ جو بعد میں آ رہے ہیں، اور ایک قصور ان لوگوں کا ہے جو مسجد میں پہلے سے موجود ہے۔ بھائی وہ صفیں مکمل کر کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ صفیں مکمل کر کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہر ایک نے اپنا جو ہے مطلب نظام، میں یہاں بیٹھوں گا، پنکھے کی ہوا مجھے لگے گی، اے سی کی ہوا لگے گی، کھڑکی کی ہوا مجھے لگے گی، سیٹ اپنی پکی کی ہوئی ہے، یہ جگہ خالی، وہ جگہ خالی، وہ جگہ خالی۔ ایک تو قصور ان لوگوں کا ہے کہ جو پہلے سے آ کر اپنی جگہ بک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی ساری جگہ خالی ہوتی ہے۔ دوسرا معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو بعد میں آنے، بھائی آپ انتظار کر لیں، جب اقامت ہو جائے گی، صفیں درست ہوں گی، پھر آپ آگے آ جائیے گا۔ حدیث شریف میں یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ جہنم کا پل اس کو بنا دیا جائے گا، لوگ اس پہ چڑھ چڑھ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ ایسی سخت وعید بیان کی گئی ہے جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے کے حوالے سے، لیکن ہمارے یہاں ایسا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فقہی مسائل بھی آپ کو ذکر کیے جائیں، تاکہ ہم فقط یہ نہیں کہ درس بیان سن کے چلے جائیں، بلکہ جو شرعی مسائل ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ہم روشناس ہوتے چلے جائیں، تاکہ زندگی گزارنے کے لیے جو مسائل ضروریہ جن کا سیکھنا لازم ہے وہ ہمارے ذہن میں، ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیے نا کہ میں انتظار نماز کی بات کر رہا تھا، کہ انتظار صلاۃ، انتظار نماز۔ اب ظاہر ہے کہ انتظار نماز کا معاملہ جہاں پر ہے تو جمعے کی دوسری اذان، اس کے بعد خطبہ، اور خطبے کے بعد سے لے کر جمعے کا سلام پھرنے تک بات چیت کرنا، کھانا پینا، کلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ان تمام چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ پورے کا پورا وقت گویا کہ نماز کا وقت ہے، پورا وقت انتظار صلاۃ کا وقت ہے، کہ اب کسی بھی قسم کی کوئی حرکات و سکنات میں بندہ گفتگو میں بات چیت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اب نماز کے لیے اپنے آپ کو الرٹ کرے، تیاری کرے کہ اب بالکل نماز کا وقت آ چکا ہے۔ تو لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ جب یہ ذکر کیا گیا قرآن پاک میں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ 10 راتوں کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، تو علماء نے فرمایا یہ وہ 10 راتیں ہیں جو ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، لوگ قربانی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ جانور آنا شروع ہو گئے ہیں، اجتماعی قربانیوں کی بکنگ شروع ہو گئی ہے۔ جو لوگ جانور خریدنا چاہتے ہیں وہ مویشی منڈی جا رہے ہیں اور وہ قربانی کے جانوروں کو لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ شوق میں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی بچوں کو شوق ہوتا ہے ٹک ٹاک بنانے کا، کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے جانوروں کی تصویریں بنانے کا، چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے بھئی یہ ٹائیگر ہے، او بھائی گائے ہیں، بیلے کیا ہے؟ بولے ٹائیگر ہے یہ کیا ہے؟ بھئی یہ ہمارا شیر ہے، یہ ہمارا مطلب پتہ نہیں کیا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے قربانی کے جانوروں پہ لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اچھا بعض اوقات تو ریسلرز پہ نام رکھے ہوتے ہیں، یہ فلاں ریسلر ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں ہے۔ اداکاروں پہ نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر جس جانور کو آپ نے قربان کرنا ہے، اس پر غیر مسلموں کے نام، اس پر جو ہے وہ اداکاروں کے نام، یہ جو ہے مطلب وہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے جو قربانی کا پنڈال ہے اس میں وہ آ گیا۔ اب میں نام نہیں لیتا، مارکیٹنگ ہو جائے گی زبردستی کی، کہ بھائی ہمارے پاس وہ آ گیا، وہ اداکار، وہ کھلاڑی، وہ جو ہے مطلب ہمارے پاس وہ آ گیا۔ کون آ گیا؟ میں ٹائیگر آ گیا۔ وہ ٹائیگر کہاں سے آ گیا؟ اس کی تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کہتے نہیں وہ ٹائیگر نظر آ رہا ہے شکل سے۔ کیسے ٹائیگر شکل سے نظر آ رہا ہے بھائی؟ اسی طریقے سے بہت سارے ریسلرز، ان کے نام جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو قربانی کے جانور پر کسی بھی غیر مسلم کے نام کو ذکر کرنا، یا قربانی کے جانوروں کو غیر مسلموں کے نام پر ان کے نام رکھ دینا، یہ یاد رکھیے کہ مناسب نہیں ہے۔ یہ میں ناجائز حرام کی بات نہیں کروں گا آپ سے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس جانور نے اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل تو آئندہ جمعہ تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ قربانی کی تیاری ہو رہی ہے، حج کی تیاری ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی جب وہ طلوع ہو جائے، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی۔ تو ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا فجر سے مراد جو ہے وہ
ماہ ذی الحجہ کی صبح یا ماہ محرم الحرام کی، یا فرمایا ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفے کا دن جو میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں وہ، اور دوسرا فرمایا گیا کہ یا پھر ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ یہ مسلمان اپنے جانور اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور بیان فرمایا گیا کہ والفجر سے مراد ہر دن ہے، کہ جب بھی دن طلوع ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو رزق دیے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور بندہ اس میں کوشش کرے کہ صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کی دعا کرے۔ میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں، مزید سمجھ لیجئے گا کہ کچھ چیزیں ہیں دنیاوی نعمتیں، کچھ چیزیں اخروی نعمتیں، یعنی جو نعمتیں میں دی جاتی ہیں کچھ دنیاوی نعمتیں ہیں اور کچھ اخروی آخرت کی نعمتیں۔ یاد رکھیے گا دنیاوی نعمتوں کا جو وقت ہے وہ طلوع صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان ہے۔ کسی کو روزی چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، مال میں کثرت چاہیے، غنی ہونا چاہتا ہے، مال میں اور اولاد میں برکت چاہتا ہے، کیونکہ یہ سب دنیا کی نعمتیں ہیں۔ گھر چاہتا ہے، مکان چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، یہ سب دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اچھی دنیا کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے مال رزق حلال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اچھی آخرت کے لیے بندے کے نام اعمال میں نیکیاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر دنیا اچھی چاہتے ہیں تو رزق حلال کی وافر مقدار آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قسم پرسی کے شکار ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ہاتھ سے محفوظ رکھے، ہمیشہ ہمارا ہاتھ یوں رہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہتر ہاتھ دینے والا ہے، لینے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ، یعنی فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ یوں رکھے، آمین کے بلند آواز سے، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ دینے والے بنے۔ یہ ہاتھ مخلوق کے سامنے نہ پھیلے، جب بھی پھیلے اپنے رب کے حضور دعا کے لیے پھیلے۔ تو جو نعمتوں کا وقت ہے، دنیا کی نعمتوں کو صبح کا وقت ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میں بڑی پریشانیوں کا شکار ہوں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ تسبیح کیوں نہیں کہتے جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ تو وہ کیوں نہیں پڑھتا جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یوں کہا کر فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کیا آپ بھی پڑھ لیجیے ذرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیجیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو اس کی ایک تسبیح پڑھ لی کر 101 مرتبہ، بعض علماء نے لکھا 300 مرتبہ پڑھ لے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ 101 مرتبہ ہی پڑھ لے، حدیث میں ذکر ہے 101 مرتبہ ہی بندہ پڑھ لے یا 100 مرتبہ پڑھ لے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ خود بھی کفیل ہو جائے گا، دوسروں کی کفالت کرنے والا بھی ہو جائے گا۔ وظیفہ کتنا مختصر ہے، پڑھیے ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ایک تسبیح پڑھ لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بتایا، میں پلٹ گیا، اور چند دن کے بعد کہتے ہیں جب میں واپس آیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق حلال کی کثرت فرما دی تھی۔ تو یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو 2 کلمات کی برکت سے روزی عطا فرماتا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کے فرشتوں کی یہ تسبیح ہے۔ تو جو تسبیح اللہ کے فرشتوں کی ہو بتائیں کتنی بابرکت تسبیح ہوگی۔ اور اللہ کے فرشتے خود سے کچھ نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ودیعت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کریں، ہمارے یہاں صبح اٹھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں روزی میں برکت ہو، ہم چاہتے ہیں رزق حلال آ جائے، ہم چاہتے ہیں بہت سارا پیسہ آ جائے، مال بھی آ جائے، رزق حلال کے ذریعے آ جائے۔ حرام سے ہر بندہ بچنا چاہتا ہے، لیکن جب رزق کی تقسیم کا وقت ہے بندہ اس وقت سو رہا ہے، بتائیے کیسے برکت ملے گی، کیسے بندہ غنی ہو جائے گا، کیسے مالدار ہو جائے گا۔ حضور حدیث میں بات فرما رہے ہیں کہ پڑھو تم اور یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال کی کثرت عطا فرمائے گا۔ لیکن فجر میں اٹھے کون؟ کوئی ہم سے وظیفہ پوچھنا، ہم کہتے ہیں فجر میں یہ پڑھیے، لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی اور وقت بتا دیں پڑھنے کا۔ تو بھائی اگر روزی ہے نہیں، روزگار ہے نہیں، اور مالی پریشانی ہے تو رات بھر جاگ لو، ڈیوٹی پہ تو ویسے ہی نہیں جانا، کام ویسے ہی چھٹا ہوا ہے، رات بھر جاگ لو،
جاگنے کے بعد جو فجر کا وقت ہے اس میں اٹھ کر کے آپ یہ پڑھیے، نماز فجر بھی ادا کیجیے، یہ پڑھ لیجیے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ روزی کے اسباب عطا فرما دے گا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اور ہمارے سلسلہ قادری شاذلیہ کے اندر اس کو 313 مرتبہ پڑھا جاتا ہے فجر کے وقت میں، لیکن چلیے 100 مرتبہ ہی پڑھ لے بندہ، 100 مرتبہ پڑھ لے، اور اگر وسعت مزید ہے وقت کے اندر تو 313 مرتبہ پڑھ لے سورج نکلنے سے پہلے فجر سے پہلے پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ ذی الحجہ کا میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، یعنی میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ نعمتیں جو دنیا کی ہیں وہ صبح وقت کا وقت ہے، اور جو آخرت کی نعمتیں ملنے کا وقت ہے وہ عصر سے مغرب کا وقت ہے، کیونکہ دونوں اوقات میں فرشتوں کی تبدیلی ہے۔ تو دنیاوی نعمتیں ویسے تو اللہ تعالیٰ دینے والا جب چاہے جس کو عطا فرما دے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ اوقات متعین کیے گئے نا، جیسے نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر نماز پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، وقت اگر گزر کے آخری وقت میں پہنچ گئے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جیسے عصر کے بالکل آخر میں 15-20 منٹ رہ جاؤ نماز عصر ادا کریں، نماز تو ہو جائے گی مگر وقت مکروہ داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فجر جب سورج طلوع ہو گیا اب 20 منٹ تک نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اوقات مکروہ ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ زوال کے وقت کے اندر آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوقات کا تقسیم فرمائے ہیں ان میں ہمارے لیے کچھ اوقات مستحبہ رکھے، کچھ اوقات مکروہ رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی تقسیم کا بھی ایک وقت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، والفجر سے مراد کیا ہے کہ قسم ہے فجر کی، کہ تمام اللہ کی مخلوق روزی کی تلاش کے لیے نکلتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو سب لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہے کائنات کا۔ ہمارے یہاں تو رات کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، رات میں لوگوں نے کام کرنے شروع کر دیے، لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ اگر کسی کی صبح ہی 2 بجے ہو رہی ہو، کسی کی صبح ہی 3 بجے ہو رہی ہو، تو میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ زوال کے وقت اٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی عروج عطا نہیں فرماتا۔ زوال کے وقت اٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی عروج عطا نہیں فرماتا۔ آج ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے کہ مارکیٹیں 9 بجے بند ہوں گی، کاروبار کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ ایشوز الگ ہیں، لائٹ جا رہی ہے، گورنمنٹ کی جو ہے مطلب بیڈ گورننس، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اوقات کار کی جو برکت ہے وہ صبح کے اوقات میں ہے، لیکن ہمارے یہاں 12 بجے سے پہلے مارکیٹیں نہیں کھلتی، کریں تو کیا کریں؟ اور ابھی بھی اگر رات 9 بجے بند کرنی تو مارکیٹیں وہی 12 بجے کھل رہی ہیں۔ یہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو جلدی شروع نہیں کرنا چاہتے، ورنہ جن لوگوں نے دنیا بھر کا سفر کیا وہاں پہ دن میں مارکیٹیں صبح کھلی بھی ہوتی ہیں۔ آپ دنیا بھر کے اوقات کار کا جائزہ لے لیجئے، شام 6, 7, 8 بجے کے بعد جو مارکیٹیں وہ بند ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری ایسی مارکیٹیں جو شام 4 بجے کے بعد کھلتی ہیں اور رات 1:30, 2 بجے تک کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملات جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت کی قسم، والفجر ولیال عشر، اور ان 10 دنوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ وہ راتیں کون سی ہیں؟ ماہ ذی الحجہ کی راتیں، جو میں نے ذکر کیا آپ کو۔ ماہ ذی الحجہ کا وظیفہ یہ ہے، سورۃ الکوثر 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک روزانہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر 43 مرتبہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر نماز فجر کے بعد، یعنی چاند نظر آ جائے جب ماہ ذی الحجہ میں، نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد 43 مرتبہ پڑھیے، 43 ٹائم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جس نیت سے آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ چاہتے ہیں رزق حلال کی کثرت، انا اعطیناک الکوثر، کثرت کا ذکر اس میں موجود ہے۔ چاہتے ہیں کہ دشمن ہلاک و برباد ہو جائے، ان شانئک هو الابتر، اس میں وہ چیز موجود ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا پابند بنا دے، فصل لربک وانحر۔ چاہتے ہیں کہ قربانی کی وسعت نہیں ہے، قربانی کی وسعت مل جائے، میں بھی قربانی کر لوں، کہ فصل لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اس کے اندر آ گیا۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اچھا رشتہ عطا فرما دے، بڑے نوجوان ہم سے رابطہ کرتے ہیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے، بچیوں کے مسائل بھی بہت زیادہ، والدین آتے ہیں کہ رشتہ مل جائے، انا اعطینا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دے، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا۔ رشتوں کے لیے ہو، کاروبار کی بندشوں کے لیے ہو، روزی روزگار کے لیے ہو، ایون روحانی معاملات کے لیے بھی ہو، مالی طور پہ ترقی کے لیے، باطنی ترقی کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ماہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو کوشش کریں
اور یہ سب سے افضل ترین روزے ماہ رمضان کے بعد ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے۔ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 عید الفطر یعنی یکم شوال، عید الفطر کے دن، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے ساتھ 3 دن مزید، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، 4 دن یہ ہو گئے، اور یکم شوال مکرم عید الفطر کا دن۔ سال کے یہ 5 روزے حرام ہیں، لیکن ماہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل ترین روزے ہیں وہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے ہیں۔ تو جس سے ممکن ہو 9 دنوں کے اندر روزے بھی رکھے، 9 نہ رکھ سکے 3-4 دن رکھ لے، پورے نہ رکھ سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ اس نیت سے ضرور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے، تو اسی نیت سے رکھیں۔ سب بڑے مرد و خواتین جو سب رکھیں روزہ، اللہ تعالی چاہتا ضرور اس کی برکت نصیب ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالی کی عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، نماز کی پابندی اور دعا کو کثرت سے معمول بنائیے، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں کہ جن دنوں میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ حاجی دعا کر رہے ہوتے ہیں مکے میں، حاجی دعا کر رہے ہوتے ہیں عرفات میں، حاجی دعا کر رہے ہوتے ہیں مینا میں، حاجی دعا کر رہے ہیں مزدلفہ میں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دنوں میں اللہ کے حضور دعائیں کی تھی بہت زیادہ، تعمیر کعبہ، حج کا اعلان اور سارے معاملات قرآن پاک کی تفسیر میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی مکرم علیہ السلام نے حج کا احرام باندھنے کے بعد ہر موقع پہ بہت زیادہ دعائیں کی جو حج کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہیں، خاص طور پہ 9 ذی الحجہ، جتنی زیادہ دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور خاص طور پر جو میں نے آپ کو عرض کیا سورہ کوثر کے پڑھنے کا، رزق کی برکتوں کے لیے آج ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم سے مراد سب پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر ان چیزوں کو اختیار کریں گے یقیناً اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا کی۔